اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ تعالی وتری الناس سکارى وما هم بسکارى۔ ترجمہ ہے، اور تجھ کو لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے۔ اس میں غیر سکر کو تشبیہاً سکر فرما دینے سے اس اصطلاح کی اصل نکل آئی کہ بعض حالات باطنہ کو اسی مشابہت کے سبب سکر کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ آیت قیامت کے بارے ہے کہ حالات ایسے ہوں گے کہ ہر آدمی اپنے حال میں بے سدھ ہوگا، اسے دوسرے کی کوئی خبر نہیں ہوگی، ایسے جیسے نشے مالے کو نشے میں کوئی خبر نہیں ہوتی، نہ اپنے حال سے باخبر ہوتا ہے نہ دوسرے کے حال سے، بے سدھ سا بے ہوش سا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے اس بات کی اصل نکل آئی جیسے بعض لوگ سکر میں آدمی مجذوب ہو جاتا ہے، اس کے دماغی جو ہیں قوا وہ جل جاتے ہیں، اسے ہوش نہیں رہتی، اسے ہی مجذوب سالک کہتے ہیں۔ لیکن بعض حالتوں میں صوفیاء پر جب شدت ہوتی ہے کیفیات کی تو ان کی کیفیت بھی ایسے ہو جاتی ہے جیسے انہوں کسی چیز کی خبر نہیں رہتی، تو حالانکہ وہ مجذوب نہیں ہوتے، ان پر دائمی سکر نہیں ہوتا، تو اس وقتی اور لمحاتی کیفیت کو بھی حضرت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تشبیہاً سکر کہہ دیا جاتا ہے حالانکہ وہ حقیقی سکر نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں لوگوں نے نشہ پیا نہیں ہوگا لیکن وہ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ قولہ تعالی ذالک بأن اللہ هو الحق وأنہ یحیی الموتى۔ اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے تصرفات بدیہہ کا سبب اپنی موجود اور کامل ذات و صفات ہونے کو فرمایا، اور اس میں قریب قریب اس کی تصریح ہوگی جو صوفیہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی صفات بوجہ اپنے جمیل ہونے کے مقتضی ظہور کو ہوئیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا کیا۔ لیکن اس مقام میں دو امر اور سمجھنے کے قابل ہیں۔ ایک یہ کہ سبب تخلیق کا صرف یہی اقتضائے ظہور نہیں بلکہ اس میں اور حکم اور مصالح بھی ہیں، اور انہ یحیی الموتى میں اس طرف اشارہ ہے کہ دوسرے یہ کہ اقتضاء رو باضطرار نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے افعال اختیاریہ کے اظہار کا داعی ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ ہی اپنی ہستی میں کامل ہے، اللہ ہی حق ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے، مردے میں جان ڈالتا ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ تصرفات بدیہہ بدعت یا بدایت ہوتی ہے کسی چیز کا نئے سرے سے شروع کرنا جس کا وجود پہلے نہ ہو۔ تو اللہ نے ساری کائنات کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ شریعت میں نئے کام کو بدعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، سلف صالحین سے نہیں، ایک نئی بات دین میں شروع کر کے کہا جائے یہ بھی ثواب ہے، تو اس کو اسی لیے بدعت کہتے ہیں۔ تصرفات بدیہہ سے مراد ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنے تصرف سے ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات کامل ہونے کے سبب اور اس کی صفات حسین و جمیل ہونے کے سبب تقاضا کرتی تھیں
اپنے اظہار کا اور اپنے جمیل ہونے کے مقتضی ظہور کو، یعنی وہ ظاہر ہونے کا تقاضا کرتی تھی، حسن الہی ظاہر ہونے کا تقاضا کرتا تھا، اس لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ وہ حدیث قدسی بھی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف خلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، پھر مجھے یہ بات پسند آئی کہ کوئی میرا جاننے والا ہو، ان اعرف ہو، کوئی مجھے پہچانے، تو میں نے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ فرماتے ہیں صوفیہ کہتے ہیں کہ ذات و صفات الہی کا جمال اور حسن جو تھا اس کا تقاضا تھا کہ کوئی اس کو جاننے والا بھی ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سبب یہ بھی ہے تخلیق کا، لیکن کلی طور پر کہنا کہ یہی تخلیق کا سبب ہے یہ درست نہیں، اس میں اور حکمتیں بھی ہیں اور مصلحتیں بھی ہیں۔ تخلیق کائنات میں جو مصلحتیں ہیں اور جو حکمتیں ہیں وہ وہی جانتا ہے جس نے اس کو پیدا فرمایا ہے، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مجبور نہیں ہے، یہ اقتضا روب اضطرار نہیں، یعنی یہ تقاضا ذات و صفات باری کا کہ کوئی ہمیں جاننے پہچاننے والا بھی ہو، تو یہ تو ایک مجبوری بن گئی نا، کہ اضطرار کہتے ہیں جو مجبوراً کام کیا جائے۔ فرمایا اللہ کی شان کو مجبوری زیبا نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ اپنے افعال اختیاریہ کے اظہار کا داعی ہے، بلکہ ہر کام جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، وہ کسی کام کے لیے مجبور نہیں ہے، اس کے اختیار میں ہے، جو وہ چاہے کرے، اور اس کی حکمتیں کلی خود اللہ ہی جانتا ہے۔ قولہ تعالی ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدون واقفیت، بدون دلیل اور بدون کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں۔ روح المعانی میں ہے کہ علم سے مراد علم ضروری ہے، اور ہدا سے استدلال اور کتاب منور سے وحی اور علم ضروری یعنی غیر استدلالی عام ہے، علم وجدانی و ذوقی و کشفی اور الہامی کو بھی، سو اس قسم کے علم کا معتبر ہونا بھی ثابت ہو گیا، البتہ اس سے کبھی علم اس کے معارض ہوگا، اس وقت اس سے کبھی کو ترجیح ہوگی۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے یہاں علم ضروری سے، ہدایت سے استدلال اور کتاب منیر سے استدلال فرمایا ہے۔ تو استدلالی علم یعنی جو مستقل دلیل ہے وہ کتاب منیر ہے، علم ضروری یعنی غیر استدلالی عام ہے، اور اس میں غیر استدلالی علم یعنی کتاب کے علاوہ جو علم حاصل ہوتا ہے، جس میں وجدانی، ذوقی، کشفی، الہامی، یہ بھی علم کی اقسام ہیں جو من جانب اللہ براہ راست اللہ کے مقبول بندوں کو عطا ہوتی ہیں۔ ایک تو علم وہ ہے جو کتاب اللہ سے ظاہر ہوتا ہے، اللہ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کے مقرب بندے اسی کتاب میں سے وہ چیزیں سمجھتے اور حاصل کرتے ہیں جو عام اہل علم کو سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ کئی قسم کا ہوتا ہے، الہامی بھی ہوتا ہے، القائی بھی ہوتا ہے، ذوقی بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذوق سلیم سے اخذ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ الہام و القا فرما دیتے ہیں۔ وجدان ہو جاتا ہے، وجدان ایک قلب کی کیفیت ہے جو نگاہ، دماغ، سماعت، بصر کے محتاج نہیں ہوتا، بلکہ براہ راست بات دل میں آ جاتی ہے من جانب اللہ، اور یہ اس قسم کے علم کا معتبر ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ فرمایا اس آیت میں
یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے علوم معتبر ہیں، اس وقت تک معتبر ہیں جب ان سے کوئی قوی علم ان کے معارض نہ ہو۔ جیسے اللہ کا ارشاد اگر ان سے ٹکرائے تو پھر کسی کا ذوق، وجدان، الہام جو ہے اسے سمجھنے میں غلطی لگی ہے، بات جو قرآن کی ہے وہ درست ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کچھ اور ہو اور بندہ اپنے ذوق یا وجدان سے کچھ اور بات سمجھ رہا ہو تو پھر اس کا ذوق اور وجدان غلط ہوگا اور حضور کا ارشاد برحق ہوگا۔ کہ فرمایا ان سب علوم کا، وجدان کا، ذوقی کا، الہامی القائی کا، علم لدنی کا ثبوت تو اس آیت میں ہے، لیکن اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ اگر اس سے مضبوط علم، اور اس سے مضبوط علم ہے اللہ کا ارشاد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، تو فرمایا یہ سارے علوم تابع ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ علوم کے، اس کے دائرے میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس سے باہر ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر ان پر عمل ہوگا، پھر ان کی حیثیت نہیں رہے گی۔ قولہ تعالی الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات الی قولہ وکثیر من الناس، اے مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں، اور سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی۔ اس آیت میں کثیر من الناس فرمانا دلیل اس پر ہے کہ یہ سجدہ انقیاد غیر عقلاء کا بھی اختیاری ہے، کیونکہ اگر سجدہ تسخیریہ مراد ہوتا تو عام ہے، کثیر کی کیا تخصیص تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کریم نے تمام چیزوں کو گنا ہے کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سجدہ کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور بہت سے آدمی۔ تو وہ اس بات سے دلیل حضرت لیتے ہیں کہ یہ جو فرمایا گیا بہت سے انسان بھی سجدہ کرتے ہیں، تو انسان تو اپنے اختیار سے سجدہ کرتا ہے، جو نہیں کرتے بہت سے مراد ہے کہ ایسے بھی ہیں جو سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس کے ساتھ اگر بہت سے کے ساتھ اگر تشبیہ دی گئی درختوں، پہاڑوں، سورج، چاند، ستاروں، آسمانوں، زمینوں، یہ جو کچھ ان میں ہے، تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری مخلوق اپنی اختیار سے سجدہ کرتی ہے، چونکہ یہ اکثر لوگ جو سجدہ کرتے ہیں یہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ تو ایک سجدہ ہوتا ہے تسخیریہ، آپ نے اس کا جو لکھا ہے تسخیریہ سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کی مسخر ہے اور وہ چاہے نہ چاہے حکم الہی انہیں ماننا پڑتا ہے۔ تو فرمایا وہ مراد نہیں، اگر وہ مراد ہوتا تو کثیر من الناس، اکثر لوگ ساتھ نہ آتا۔ اکثر لوگ جو سجدہ کرتے ہیں وہ اپنی پسند سے، اپنے اختیار سے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام اشیاء جو آسمانوں میں ہیں، وہ زمینوں میں ہیں، جاندار ہیں یا بے جان ہیں، سورج، چاند، ستارے ہیں یا درخت پتھر ہیں، ہر چیز اپنی پسند سے بھی اللہ کریم کو سجدہ کرتی ہے، اپنی مرضی سے بھی کرتی ہے، مجبور ہو کر ہی نہیں۔ مجبور تو ہر چیز ہے، تسخیر تو ہر چیز ہے، مسخر تو ہر شے اس کے دست قدرت میں۔ تو اس کی حقیقت کو مراقبہ عبودیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ النجم والشجر یسجدان جب مراقبہ کرایا جاتا ہے تو اللہ کریم اگر مشاہدہ عطا فرمائے تو ہر چیز، درخت، شجر، حجر، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، زمین، آسمان، ہر چیز سر و سجود نظر آتی ہے۔ ایک کیفیت، ایک لمحہ، ایک وقت ہر چیز پہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کریم کو سجدہ کرتے ہیں۔ قولہ تعالی وطہر بیتی للطائفین، میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع کرنے والوں کے لیے واسطے
پاک رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ طالب کی بعض ایسی خدمتیں جو تربیت کے مناسب میں شیخ کے ذمہ بھی ہوتی ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ طواف اور رکوع و سجود کرنے والے کے لیے آپ نے میرا گھر بنایا ہے تو اسے پاک صاف بھی رکھے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں شیخ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو طالب آئے تو اس کا تزکیہ پوری محنت، پوری توجہ اور پوری کوشش سے کرے تاکہ اس میں سے کمزوریاں نکل جائیں اور وہ پاک صاف ہو جائے۔ قولہ تعالی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو شخص دین خداوندی کے ان یادگاروں کا پورا لحاظ رکھے گا تو اس کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔ یہ دو امر پر دال ہے، ایک یہ کہ اصل محل تقوی کا قلب ہے، یہ ارشاد ہے نا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو فرماتے ہیں اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ تقوی کا اصل مقام قلب ہے، کہ دل میں عظمت الہی جاگزیں ہو جائے، دل کا رشتہ ذات باری سے ایسا استوار ہو جائے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے سے وہ ڈرتا رہتا ہو۔ تقوی کا معنی عام عرف عام میں ڈر لکھ دیا جاتا ہے، لیکن یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ یہ ڈر کون سا ہے۔ بے شمار قسم کے ڈر ہوتے ہیں، ڈر ایک ایسا لفظ ہے جس میں بے شمار قسم کی کیفیات آ جاتی ہیں۔ ایک ڈر ہوتا ہے کہ ایک رشتہ ایسا استوار ہو جائے کسی سے کہ بندہ کام کرتے وقت، بات کرتے وقت یہ سوچے کہ کہیں یہ میرا جس کے ساتھ تعلق ہے، دوست ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کہیں یہ اس کام سے خفا تو نہیں ہوگا۔ یہ تعلق جب اللہ کریم سے ہو جائے کہ بندہ بات کرتے وقت، کام کرتے وقت سوچے کہ کہیں اللہ پاک اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، تو اسے تقوی کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تقوی القلوب سے یہ ظاہر ہے کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ قلب ہے۔ دوسرے یہ کہ معالم دین کی تعظیم ہر حد شرعی کے اندر، جس میں انبیاء اولیاء کے آثار بھی داخل ہو گئے، مشروع ہے۔ دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ دینی نشانات جو ہیں، دین کی طرف جو رہنمائی کرتے ہیں، جنہیں اللہ کریم نے شعائر اللہ کہا ہے، ان کی تعظیم اچھی بات ہے، اور اس میں انبیاء علیہ السلام کے آثار، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف رکھی، کہیں آپ بیٹھے تھے، کہیں کوئی ایسی جگہ جہاں حضور کا قدم مبارک پڑا تھا، یا آپ کے لباس مبارک کا کوئی حصہ، یا اسی طرح صحابہ کرام یا اولیاء عظام کی اس طرح کی چیزوں کی عزت کرنا شرعی حدود کے اندر، شریعت سے باہر نہیں کہ انہیں بت کی طرح پوجنا شروع کر دیا جائے، شریعت کے اندر رہتے ہوئے ان کا احترام کرنا بھی اس آیہ مبارک سے ثابت ہے۔ مثلا بندہ عمرے پہ، حج پہ جو جاتا ہے تو ایک عجیب کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ بیت اللہ شریف سامنے ہوتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ پتھر ہیں جنہیں حضور نے دیکھا تھا، یا یہی وہ پتھر ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا۔ اسی طرح منی، عرفات، مکہ مکرمہ کے پہاڑ، زمین بدل گئی، مکان بدل گئے، بازار بدل گئے، فرش بن گئے۔ اسی طرح مدینہ منورہ تقریباً جو عہد نبوی میں شہر ہوتا تھا، مدینہ النبی جسے کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تقریباً وہ سارا ایریا اس سے کچھ زیادہ مسجد نبوی میں آ گیا ہے، تو وہ ساری زمین بھی فرش کے نیچے آ گئی اور وہ سارا ایریا بھی مسجد میں آ گیا۔ لیکن اس کے باوجود جبل صلہ ہے، احد ہے، ارد گرد کی پہاڑیاں ہیں، ارد گرد کی زمین ہے، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک
طریق سلطانی جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے تھے، یہ وہ راستہ ہے جو بدر سے ہو کر گزرتا ہے، آج کل متروک ہو چکا ہے، بلکہ انہوں نے روک دیا ہوا ہے، ادھر سے جانے نہیں دیتے، مین روڈز بن گئی ہیں الگ سے۔ تو طریق سلطانی پہ جتنی زمین فضا ہے، تو ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں، سیاہی آنکھ کی لے کر میں تجھ کو نامہ لکھتا ہوں کہ جب نامے کو تو دیکھے میری آنکھیں تجھے دیکھیں۔ تو یہ ایک سعادت بھی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنا جن پر حضور کی نظر کرم پڑی تھی، اور وہ چیزیں حضور کی زیارت سے بھی مشرف ہوئی تھیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ قولہ تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تھا تاکہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں۔ فرماتے ہیں ابن عرفہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مذہباً من الطاعہ، اور اس یعنی مذہب الگ الگ تھے، مذاہب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان میں عقیدہ تو ایک تھا لیکن احکام مختلف تھے، اور وہ بدلتے رہے وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، جو انسانیت کی ترقی ہوئی، جو نئی کتابیں آئیں، کچھ پچھلے احکام منسوخ ہوئے، کچھ نئے آگے، یہ چلتا رہا۔ اس سب کے باوجود قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام لینا اور اللہ کے نام پر قربانی کرنا سب میں قدر مشترک رہا۔ تو اس میں ابن عرفہ نے یہ تفسیر کی ہے کہ مذہباً من الطاعہ، اور اس کے عموم میں اہل باطن کے مسالک کا باوجود اتحاد مقصود کے مختلف ہونا بھی داخل ہو گیا، یعنی اہل اللہ کے جو طریقے ہیں ان کا مقصد تو ایک ہے، قرب الہی، رضا الہی، لیکن طریقے مختلف بھی ہیں۔ کوئی ذکر خفی کراتا ہے، کوئی ذکر لسانی کراتا ہے، کوئی ذکر جہر سے شروع کرتا ہے، پھر جہر سے لسانی پہ لے آتا ہے، پھر لسانی سے قلبی پہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو طریقے اذکار ہیں مختلف سلاسل کے اور مختلف اہل اللہ کے، یہ مختلف ہونے کے باوجود مقصد سب کا رضا باری ہے، تو منزل سب کی ایک ہے، راستے اپنے اپنے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ بھی اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ ہر مذہب، ہر مسلک کو اللہ نے قربانی کا حکم دیا، اور یہ حکم بھی دیا کہ قربانی کے جانور پر اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ تو یہ بعض لوگوں کو جو ہوتا ہے وہم کہ جی وہ فلاں بزرگ تو اس طریقے سے ذکر کراتے ہیں، فلاں کہتے ہیں ذکر جار تو فلاں کہتے ہیں پہلے لا الہ الا اللہ پڑھو، پھر الا اللہ پڑھو، پھر اللہ اللہ پر آ جاؤ، فلاں یہ کرتے ہیں۔ فرمایا یہ طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے شرعی حدود کے اندر، چونکہ مطلق ذکر جو ہے وہ فرض ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے تو اس میں وقت کی قید بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، یعنی وقت کی نماز فرض ہے۔ اب ہم چاہیں کہ زور پڑھ لیں، نہیں، جب تک زور نہیں ہوگی، وقت نہیں آئے گا تو زور فرض نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح کپڑے پاک ہونا، قبلہ رو ہونا، باوضو ہونا، یہ شرائط ہیں نماز کی، اور یہ ساری پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ذکر کے ساتھ کوئی پابندی نہیں۔ مطلق ذکر الہی فرض عین ہے۔ اب اس میں ایمان لانا بھی ایک ایسا عمل ہے جو ذکر ہے،
نیک کام کرنا بھی ذکر الہی ہے، یہ عملی ذکر ہے۔ زبانی اللہ اللہ کرنا، تلاوت کرنا، تسبیحات کا پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اسی طرح سے یہ سارے جو طریقے ذکر کے ہیں اس میں آ جاتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا طریقہ نہ ہو جس پر شریعت کو اعتراض ہو۔ قولہ تعالیٰ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، تم خود بھی کھو اور بے سوال اور سوالی کو بھی کھانے کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے گوشت سے کھانے کا اہتمام فرمانا ظاہر اس کے مندوب ہونے کی دلیل ہے۔ راز اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں اس میں رغبت ظاہر کی جائے۔ اس بنا پر مباحات سے منقطع ہونا جب اس میں ایسی ہی نیت و مطلوب ٹھہرا۔ فرماتے ہیں جب قربانی کے بعد حکم ہوا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ جو سوال نہیں کرتے، اور ان لوگوں کو بھی دو جو سوال کرتے ہیں، یعنی سب کو دو۔ تو فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی کا گوشت اہتمام سے تناول فرمایا کہ قربانی میں سے گوشت پکایا جائے، اور آپ نے تناول فرمایا۔ تو اس کے مندوب ہونے کی دلیل ہے اس میں یہ کہ جو چیزیں حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں اس میں رغبت ظاہر، یعنی جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہوں ان میں رغبت ظاہر کی جائے، ان سے محبت کی جائے، چونکہ قربانی اللہ کے نام پر کی جاتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قربانی کا گوشت کیوں کھاؤں، یہ تو کسی کا قربانی ہے، صدقہ ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں، وہ تو اللہ کی طرف منسوب ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا کھانا جو ہے وہ اچھی بات ہے اور اس میں رغبت ظاہر کی جائے۔ اور اس بنا پر مباحات سے منقطع ہونا جبکہ اس میں ایسی نیت و مطلوب ٹھہرا۔ تو بعض چیزیں جو مباح ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی، ان سے اجتناب کرنا بھی اس میں ثابت ہو گیا۔ قولہ تعالیٰ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے ہٹا دے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عادت کا بیان ہے کہ وہ اپنے مقبولین کے لیے انتقام لیتے ہیں۔ فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مقبولان بارگاہ الہی سے اگر فائدہ نہ اٹھایا جائے تو کم از کم ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، انہیں چھیڑا نہ جائے، ورنہ اللہ کریم اپنے بندوں کا انتقام خود لیتے ہیں اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تباہی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر اہل اللہ سے، کوئی بندہ اہل اللہ سے اگر بغضی رکھتا ہے دل میں، تو کم از کم جو اسے نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طرف سے جو فائدہ ہونا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، ان کے فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو اہل اللہ کے فیض سے محروم ہوتا ہے اس کا پھر عقیدے پہ قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں سے وہ چیز چلی جاتی ہے جو قبول کرتی ہے عظمت باری کو، یا جو عقیدہ عطا کرتی ہے وہ کیفیت چلی جاتی ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں لکھا ہے کہ صوفیاء کی اور اہل اللہ کی عظمت کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن مرتے عموماً کفر پر ہی ہے، چونکہ مفضی الی الکفر ہے، کفر کی طرف لے جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ قولہ تعالیٰ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا ایک دوسرے سے زور نہ گھٹاتا رہتا تو نصارہ کے خلوت خانے، عبادت خانے، یہود کے عبادت خانے اور مسجدیں اور وہ مسجدیں جن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منظم ہو گئے ہوتے ہیں۔ اگر آیت میں زمانہ ان کے غیر منسوخ ہونے کو ہو تب تو تشریح حکمتوں پر دال ہے، اور اگر ان منسوخ ہونے کے زمانہ کو بھی عام ہو کہ بکثرت مساجد کی تکوینی حکمتوں پر دال ہے، اس میں احکام تکوینیہ بھی مثل تشریح کے مطلوب ہوں گے،
دوسری آیت میں بھی اس کی تصریح ہے، مثلا یدلو بہی کثیرم بیادی بہی کثیرہ۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تشریعی ہوتی ہے اور ایک تکوینی ہوتی ہے۔ تشریعی کام وہ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حکم دے دیا، جو بتا دیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، جو شریعت بتاتی ہے اسے تشریعی کہتے ہیں۔ اور جو امور من جانب اللہ حکمت الہیہ کے تحت کوئی بندہ نہیں کرتا، اللہ کی حکمت سے ہو جاتے ہیں، اسے تکوینی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں دونوں کی حیثیت جو ہے وہ ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور اس میں انسان کے لیے بھلائی اور بہتری ہوتی ہے۔ جو بھی اللہ کرتے ہیں وہ انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے کرتے ہیں۔ جس طرح جنگیں ہوتی ہیں، لوگوں کا زور ٹوٹتا ہے، بندے قتل ہوتے ہیں، فرمایا اگر یہ بھی نہ ہوتی تو ایک ہی قسم کے طاقتور لوگ جو چاہتے دنیا پہ مسلط کر دیتے۔ تو جو حق کے لیے مارا جاتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اس کا بھلا اس میں ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی منزل پا جاتا ہے۔ جو باطل کے لیے مارا جاتا ہے وہ دنیا میں اپنی سزا، ایک حصہ دنیاوی سزا پا جاتا ہے، اگلی سزا آگے شروع ہو جائے گی۔ تو کار عبث فضول کام کوئی بھی نہیں، من جانب اللہ ایک حکمت الہی ہوتی ہے۔ کبھی تشریعی طور پر شریعت کے مطابق جہاد ہوتا ہے، اس میں مسلمان بھی شہید ہوتے ہیں، کافر بھی مارے جاتے ہیں۔ کبھی تکوینی طور پر ایسے حادثات ظہور پذیر ہوتے ہیں جن میں لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، تبدیلیاں آ جاتی ہیں، زمین کی حالت بدل جاتی ہے، مکانوں کی جگہ راکھ کے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور پہاڑوں کی جگہ میدان بن جاتے ہیں، دریا پھٹ جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب تک دار دنیا قائم ہے، نظام کائنات کو قائم رکھنے کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح مالی باغ میں تراش خراش کرتا رہتا ہے، اسے وہ واقف ہوتا ہے کہ یہ ٹہنی غیر ضروری ہے، اسے کاٹ دیتا ہے، یہ ٹہنی پھل دے گی، یہ ضروری ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح قدرت بھی اپنی کائنات میں جو کانٹ چھانٹ کرتی ہے وہ مصلحت پہ مبنی ہوتی ہے۔ قولہ تعالی الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، ترجمہ یہ ایسے لوگ ہیں اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دے دیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ دیں اور نیک کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ روح میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے اہل تمکین کے حال کی طرف، وہ ہادی و مہدی ہیں اور ان کے یہاں شتیہات نہیں اور ان کے کلمات سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ اور یا اللہ میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کو کہتے ہیں اہل تمکین، اور یہ بہت شاذ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ کوئی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لاکھوں میں کوئی اللہ کا ایک بندہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے منازل منتہی ہوں تو بھی ان کا بود و باش رہنا سہنا بات عام آدمی کی طرح ہوتی ہے۔ جو ان کے حال سے واقف نہ ہو وہ انہیں صوفی بھی نہیں سمجھتا، بالکل عام حالت میں رہتے ہیں، کبھی مغلوب الحال نہیں ہوتے۔ اور ان کے ہاں شتیہات، ایسے جملے جو شرعاً جائز نہ ہوں لیکن سکر اور صاحب کی وجہ سے صوفی کے منہ سے نکل جاتے ہیں، انہیں شتیہات کہتے ہیں۔ ان پر گرفت نہیں فرمائی جاتی کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا، غیر اختیاری طور پر اس سے وہ کلمات نکل جاتے۔ تو فرماتے ہیں اہل تمکین کے ہاں شتیہات نہیں ہوتی، ان کے ہاں کوئی ایسا جملہ نہیں ہوتا جو غیر اختیاری طور پر نکل جائے اور وہ شرعاً جائز نہ ہو، بلکہ اہل تمکین کا مطلب ہے کہ مکمل کنٹرول رکھنے والا شخص، مکمل اپنے آپ پر قبضہ رکھنے والا شخص۔ تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہاں شتیہات نہیں ہوتی اور ان کے باتوں سے کوئی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں کچھ شکر تھوڑا بہت آ ہی جاتا ہے۔ اور شکر
ہر صوفی پہ کسی نہ کسی لمحے کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ اہل تمکین جو ہوتے ہیں وہ برداشت کر جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے بندہ کہیں کھو گیا، لیکن کوئی جملہ ناروا منہ سے نہیں نکالتا۔ جو اہل تمکین غیر اہل تمکین ہوتے ہیں ان کے منہ سے جملے نکل جاتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ شکر کمزوری کی دلیل ہے، کمال نہیں ہے، لیکن ہر صوفی پہ کسی نہ کسی لمحے آتا ہے۔ پوری صحابہ کرام کی جماعت عالی میں ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر کبھی شکر نہیں آیا، ورنہ جب وصال نبوی ہوا تو اتنا بڑا حادثہ تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان پر بھی شکر غالب آ گیا، اور آپ نے تلوار نکال لی اور فرمایا جو کہے گا نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس کی گردن اڑا دو۔ تو ایک ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے پیشانی عطر سے کپڑا ہٹا کر بوسہ دیا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے، موت میں بھی پاکیزہ۔ اور باہر مسجد میں تشریف لا کر سیدنا فاروق اعظم ننگی تلوار لیے پھر رہے تھے، صحابہ پریشان تھے، آپ نے خطبہ دیا اور اس میں آیہ کریمہ پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ فَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ جب یہ آیہ کریمہ پڑھی تو حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ آیت ابھی ابھی نازل ہو رہی ہے، میرے تو ذہن سے ہی نکل گئی تھی۔ تو کچھ دیر کے لیے شکر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر بھی آیا، تو پھر اور کون مائی کا لال ہے؟ اور یہ یاد الہی میں محو ہونا یا مشاہدہ حق کی طرف جانا بندے کو مدہوش بے ہوش کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح تمکین یعنی محکم رہنا، مستقل رہنا نصیب ہوتا ہے، اور ان پر یہ کیفیت آئے بھی تو ان کے منہ سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلتا، لوگ ان کی باتوں سے گمراہ نہیں ہوتے۔ ہدایت کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کی عطا ہے، گمراہی کا سبب نہیں بنتا۔ قولہ تعالی فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور۔ ترجمہ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس میں قلوب کے لیے ابصار و اسماء کا اثبات ہے۔ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ دل دیکھتا بھی ہے، دل سنتا بھی ہے، لیکن اس کے دیکھنے اور سننے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ جیسے آدمی اور کے دیکھنے اور سننے کے لیے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ زندہ ہو۔ مر ہی گیا تو کیا دیکھے گا، کیا سنے گا؟ میت پڑی ہے تو کیا دیکھے گی، کیا سنے گی؟ اور دل کا زندہ ہونا ہے نور ایمان سے۔ جس طرح بدن کی حیات روح سے ہے، دل کی حیات نور ایمان سے ہے۔ پہلے تو اس میں ایمان ہو، عقیدہ صحیح ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سویا ہوا نہ ہو، زندہ ہے، سو گیا ہے یا بے ہوش ہے، پھر بھی نہ دیکھے گا نہ سنے گا۔ تو زندہ بھی ہو اور باقامی ہوش و حواس بھی ہو، جاگتا ہوا بھی ہو۔ تو فرمایا دل کے لیے سننا اور دیکھنا تو ثابت ہے اس آیت سے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے۔ یہ جو کافر ہیں انہیں آنکھوں سے تو حضور کا وجود عالی بھی نظر آ رہا ہے، اللہ کے عظمت کے دلائل بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کا دل اندھا ہو گیا، اس لیے ان کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے برابر ہے۔ ارشادات باری، ارشادات نبوی سنتے ہیں، کانوں سے تو سنتے ہیں، دل کے کان جو ہیں وہ بہرے ہو گئے، لہذا ان کانوں سے سننا نہ سننا وہ برابر ہے۔ تو ہدایت کا مدار
دل کی بصارت اور دل کی سماعت پر ہے کہ دل سنے اور دل سمجھے، دل دیکھے اور دل جانے۔ اور اگر یہ بات ہے تو پھر اس زمانے میں کتنے لوگ ہدایت پر ہوں گے، کتنے دل زندہ ہیں اور کتنے دل زندگی کے بعد بیدار اور ہوشیار بھی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ قولہ تعالی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ وساوت شیطانی خود بخود مزمحل ہو جاتے ہیں، اس کے لیے مستقل تدبیر کی ضرورت نہیں۔ بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی گئی کہ شیطان وسوسہ ڈالنے سے باز نہیں آتا، اور وساوس سے شیطانی آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت اور عادت مبارک یہ ہے کہ وہ خود بخود ان وسوسوں کو مٹاتے رہتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، اگر بندہ متوجہ اللہ رہے۔ اگر اللہ کا نافرمان ہو تو پھر اللہ کریم ان وسوسوں کو کیوں مٹائیں گے؟ پھر وہ انہیں وساوس میں گرفتار ہو کر گمراہی میں آگے سے آگے چلتا رہتا ہے۔ تو اس کا یہی علاج ہے۔ بہت سے دوستوں کے مجھے بھی خطوط آتے ہیں کہ جی وساوس بہت آتے ہیں، نماز میں آتے ہیں، تو میں ایک ہی علاج تجویز کیا کرتا ہوں کہ وسوسے کا آنا غیر اختیاری ہے، اس پہ گرفت نہیں ہے۔ اسے سوچنا شروع کر دینا، اس میں بندے کا اپنا اختیار آ جاتا ہے اور وہ گناہ ہے۔ تو شیطانی وسوسہ آئے تو اس کی پرواہ نہ کی جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور صرف یہی ایک علاج ہے اس کا کہ اس کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اللہ اس کو مٹا دیتے ہیں، وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، ان لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عذاب حقیقی اللہ تعالیٰ کے نزدیک متردد و مہمان ہو جانا گو ظاہر میں نہیں میں، اور یہ معنی عارف شیرازی کے اس قول کے ہیں، حدیث حول قیامت کی گفت واعظ شہر، حکایت است کہ از روزگار ہجراں گفت۔ فرماتے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے، عذاب تو ویسے ہی بندے کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے، اس پر اللہ نے یہ بڑھا دیا کہ لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو فرمایا آخرت کی بات تو آخرت میں ہوگی، دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بظاہر ایک آدمی کے پاس حکومت ہو، اقتدار ہو سکتا ہے بظاہر ایک آدمی کے پاس دولت ہو، اولاد ہو، جائیداد ہو، لیکن وہ چیزیں اسے ذلیل کرنے کا سبب بن جاتی۔ عذاب الہی یہ ہوتا ہے کہ ملک پورے کا حکمران ہے اور ملک کا ہر شہری اسے گالی دے رہا ہے، تو کتنی ذلت کی بات ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑا جاگیردار ہے، امیر ہے، اولاد ہے، لیکن وہ جو نوکر خادم اس کی خدمت میں کھڑے ہیں، دل سے وہ بھی اچھا نہیں سمجھتے، وہ بھی اس کی برائی کرتے ہیں، اور عام آدمی بھی اس کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کا ایسا کارساز ہے کہ بعض لوگوں کو تو فقیر کر کے، بیمار کر کے، محتاج کر کے ذلیل کر دیتا ہے، اور بعض کو نعمتیں دے کر بھی ذلیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نافرمانی سے ہر حال بچنا چاہیے کہ نافرمانی کر کے اگر دولت، نعمت، اختیار بھی مل جائے تو اس میں ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور اس میں وہ بات ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا نکالتے رہیں تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ صوفیہ کا طرز ہے کہ کسی مانت سے جدال نہیں کرتے، اس میں اس کی اصل ہے۔ فرمایا صوفیہ
کسی سے جھگڑا اور لڑائی مول نہیں لیتے کہ اپنی بات زبردستی منوائیں۔ اس کی اصل اسی آیت میں ہے کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اگر کسی موضوع پہ کافر خواہ مخواہ بات بڑھانے کے لیے جھگڑا کریں آپ سے، تو آپ فرما دیجئے کہ میں بحث میں نہیں پڑتا، ہر چیز کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اور صوفیوں کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن کسی پر بات ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس کی دلیل اس آیہ کریمہ میں ہے۔ قولہ تعالیٰ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ واضح ہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کافروں کے چہروں پر برے آثار دیکھتے ہو۔ اس میں ان مدعیان تصوف کی مذمت ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رد کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ اس زمانہ میں کثرت سے ہیں۔ فرماتے ہیں اس زمانے میں تو کافر ایسے تھے کہ اللہ کی آیات جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تو جو کچھ وہ کرتے تھے ان پر تنقید ہوتی تھی تو ان کے چہرے پر بھی ناگواری آ جاتی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو نام نہاد صوفی اور پیر بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے رسومات اور بدعات کو رواج دے کر اور پیسے جمع کرنے کے طریقے بنا رکھے ہیں، اور یہ سارے ہیلے حوالے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے۔ کسی کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی نیکی نہیں ملتی، بجائے اللہ و اللہ کے رسول کا کلام سنانے کے قوالیاں کرتے رہیں گے، گانا بجانا ہوتا رہے گا اور لوگ پیسے شرینیاں دیتے رہیں گے، ڈھول ڈھمکے ہوتے رہیں گے، اچھل کود، اور ہر جگہ تقریباً یہی ہے۔ اور فرمایا ان کے سامنے بھی اگر ایسی آیت پڑھی جائے یا ایسا حکم شرعی بیان کیا جائے جو ان کے اس عمل کو رد کرتا ہو تو ان کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں اور ان پر بھی ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس آیت میں تو صرف کافر تھے، اب تو یہ جو نقلی صوفی ہیں ان کی کثرت ہو گئی ہے ہمارے زمانے میں تو، اور اگر ان کے جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کے بارے کہا جائے، بتایا جائے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ان کے چہرے پہ بھی ناگواری کے اثرات آ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو ہدایت دے اور اپنی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے پناہ دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وسلم برحمتك يا رب۔ الله 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 الله۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔